جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آپ کا دوست نثار جاوید۔ بات یہ کرنی ہے، باتیں آج بہت زیادہ غور طلب ہے، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ کوئی بھی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو تو کڑی سے کڑی ملانی پڑتی ہے۔ آج فوجی ترجمان صاحب نے بہت قیمتی اور بہت زبردست جامع پریس کانفرنس کی، اور کچھ بیانات ادھر ادھر سے بھی آئے ہوئے ہیں پہلے بھی، اس کے ان کے بھی بات کریں گے، لیکن ہم کچھ باتوں کو واضح کرنے کے لیے آج کچھ کڑیاں ملائیں گے۔ جب رب کائنات نے، رب جلیل نے جب اس دنیا کو تخلیق کرنے کا، اس دنیا کو بنانے کا وہ سلسلہ شروع کیا، جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنایا، فرشتوں کو دکھایا۔ حضرت جبریل کی گواہی ہے کہ جنت کے دروازے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ تو حضرت جبریل نے سوال کیا تھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ پھر انسان بنایا، انسان کو تخلیق کیا، فرشتوں کو کہا ان کو سجدہ کرو۔ اس کے اندر شیطان نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، ایبسلوٹلی ناٹ، وہاں سے شروع ہوا۔ آج تک شیطان وہی لفظ دہراتا ہے جو وہاں پہ دہرائے تھے۔ شیطان کی شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن باتیں وہی ہیں۔ آپ نے غور کرنا ہے، میں کیا آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا تو جو فرشتوں میں ایک بہت بڑا مقام تھا اس کا، تو اس مقام سے اس کو گرا دیا گیا۔ جب اس مقام سے اس کو گرایا گیا تو اس نے یہی بات کہی تھی کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، میں بہت زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا۔ تو اس وقت سب سے پہلا جو الزام لگا تھا انسانیت پہ، انسان پہ، وہ یہ لگا تھا کہ دنیا میں جا کر فساد پیدا کرے گا۔ تو سب سے پہلا الزام انسان پہ یہ لگا تھا، اور سب سے پہلا وکیل کون تھا؟ اللہ پاک خود تھے۔ رب کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ سارے نہیں کریں گے، جو میرے ہوں گے وہ میری بات سنیں گے، جو شیطان کے ہوں گے وہ شیطان کی بات سنیں گے، اور جو بھی تباہی مچائیں گے کہیں گے کہ ہم تو بڑا مہربانی کر رہے ہیں، ہم تو بڑا ٹھیک کر رہے ہیں کام۔ تباہی مچاتے جائیں گے اور یہ کہتے جائیں گے۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، وہ رد دیا گیا، خطرناک بھی ہوا، اس کو کھلی چھٹی ہے کہ جتنا مرضی خطرناک ہو جا، جو تم سے تک کر لے، جو تیری بات سنتے ہیں ان کو لے جا، اور جو نہیں سنیں گے وہ ادھر رہیں گے۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا، جب ان کو پہلی بدرئی حضرت آدم کو دی گئی، حضرت آدم کو بدرئی جب دی گئی تو انہوں نے وہ دانہ جس سے منع کیا تھا وہ کھا لیا، تو ان کو سزا کے طور پہ، سزا کا کہا گیا، ان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو جتنے بھی نبی آنے تھے ہدایت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے، وہ پیدا ہی جنتی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک کے خاص بندے ہوں، چنیدہ بندے ہوں، تو وہ سارے جنتی ہیں۔ تو وہ بھی لسٹ پہلے تیار تھی، ہر چیز ریڈی تھی۔ رسول پاک اللہ پاک کے محبوب، انہوں نے آخری نبی بن کے آنا تھا۔ تو دنیا کا سلسلہ یہ شروع ہوا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ اللہ کے کتنے ہیں، اللہ پاک کے کتنے ماننے والے بچتے ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں سارے، اللہ کی کون کون مانتا ہے؟ شیطان کو کوئی نہیں مانتا، لیکن شیطان کی مانتے ہیں۔ یہ باتیں بڑی غور طلب ہے، ذرا غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اللہ کو سارے مانتے ہیں، اللہ کی بہت کم مانتے ہیں، شیطان کو کوئی نہیں مانتا، پر شیطان کی سب مانتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے کہ بھی آپ میں سے ہمیں کھلی چھٹی دے دی ہے، آپ بم بناؤ، تباہیاں مچاؤ، لوگوں کو قتل عام کر دو، جو آپ کا دل عطا کرو۔ لیکن اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ بڑی موٹی بات ہے، اس کو پلے باندھ لیجئے گا۔ اس فیصلے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں۔ اس کے اوپر یوم حساب ہوگا۔
یوم حساب کو ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ ہاں جی میری ماننے والے ادھر آ جاؤ، میرے جو چنیدہ لوگ ہیں ان کے ماننے والے ادھر آ جاؤ، جو اپنی نیت صاف رکھ کے نیت کے دھنی رہے، نیت کے پکے رہے، وہ ادھر آ جاؤ، اور جو شیطان کے ماننے والے وہ دنیا میں کچھ بھی کر چکے ہیں، جو بھی شیطان کے پیچھے لگا وہ ادھر آ جاؤ۔ سمپل سی بات ہے، لمبا چوڑا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس حساب کے اوپر جب اللہ پاک قیامت والا دن ہوگا، جب روزے محشر ہوگا، جب اللہ پاک ہمارے سامنے آئیں گے، ہم اللہ پاک کے حضور پیش ہوں گے، تو اللہ پاک پہلا لفظ کیا بولیں گے؟ پہلا لفظ وہ یہ بولیں گے کہ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ میں ہوں اصل بادشاہ۔ تو اس کے اتنے واقعے کے اندر نا سارا کچھ سما جاتا ہے۔ اس دنیا میں آپ جب بھی کسی کو کہتے ہیں تو وہ اچھا کام کہتے ہیں، وہ کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ جب آپ اس کو کسی بھی عہدے سے گراتے ہیں نیچے، تو وہ اپنے اسی کا پیروکار، جو شیطان کے پیروکار ہے، اسی کے نقش قدم چلتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم خطرناک ہو جائیں گے۔ وہ ہوتے بھی ہیں، پھر وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو بندے کے ذہن و گمان میں نہ ہو، اور جو اس کو ماننے والے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ آپ کون سے لوگوں میں سے ہیں، کون سی ٹیم سے ہیں، اللہ کی ماننے والوں کی ٹیم میں ہے، یا اللہ کے اگینسٹ جو شیطان ہے اس کی ماننے والوں کی ٹیم میں ہے۔ شیطان کو میں نے پہلے بولا کہ کوئی نہیں مانتا، لیکن شیطان کی ماننے والوں کی ٹیم میں جو ہے، یہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ ضرور دیکھے۔ باقی دنیا کے مسئلے مسائل، دنیا کے ملک ترقی، سیاستدان، ملک، یہ ادھر ادھر باتیں، سب بات کی باتیں ہیں۔ پہلے تو ہم یہاں پہ آ جائیں، اب آ جائیں دنیا داری میں۔ دنیا داری میں کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں، بڑے واقعات سے بھری پڑی دنیا، بڑے طریق سے بھری پڑی ہے، ہر لفظ سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم وہاں پہ چلیں گے جہاں پہ اب جو آج کچھ باتیں ہوئی ہیں نا، ان کی کڑی کہاں سے ملتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے کنٹریز بنے، ملک بنے، لیکن صرف 2 ملک مذہب کے نام پہ بنے۔ یہ آپ بے شک سرچ کیا کریں، آپ دیکھا کریں۔ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے کمنٹس میں لکھیے گا۔ میں نے ایک بھی لفظ غلط کیا ہو تو کمنٹس میں لکھیے گا، مجھے بتائیے گا۔ میں نے غلط کیا ہوگا، میں معافی مانگ لوں گا۔ میں کوئی اپنے آپ کو ثابت نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں کوئی عقل کھولوں۔ پڑھنے دار نہ مان کری تے نہ کھیما پڑیا، او جبار کہار کہاوے، مت روڑ دے وے پنڈا پریا۔ میں بالکل ناقص عقل ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں بہت سیانا بندہ ہوں۔ مجھ سے یہ جو آپ لوگ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے بہت سیانے لوگ مجھے سن رہے ہو۔ اگر مجھ سے غلطی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ نے بات پہ غور ضرور کرنا ہے۔ دنیا میں 2 ملک صرف مذہب کے نام پہ بنے، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم کی تقریر آپ ذرا سن کے نکال کے دیکھیں، اس میں اس نے کہا تھا کہ اربوں کے دانت ہم نے دیکھنی ہیں کتنے ہیں۔ ہمارا اگر بایولوجیکل اصل میں ہمارا جو جواب ہے وہ ہے پاکستان۔ آزاد بھی ہم آگے پیچھے ہوئے، اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم اکیلے، ہماری دنیا میں بہت زیادہ مخالفت اسی دن سے، جس دن ہمارا وجود آیا، عمل میں آیا، ہم پیدا ہوئے، ہم پاکستان ہمارا ملک بن گیا، ہم پاکستان کہلانے لگ گئے، اسی وقت ہمارے اوپر دنیا میں بہت سارا سرمایہ اور بہت ساری چیزیں لے کے لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے، اور ہم پتہ نہیں کون سا سفر کیسے کر کے ہم یہاں تک پہنچے۔ ابھی دوستو اس بات پہ غور کیجئے گا کہ ہم زندہ باد اور مردہ باد میں لگے رہے، اور وہ ایک ایک قدم پہ ہمارے پیچھے وہ لگے رہے۔ میزائل، بمبوں کی، میزائلوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس میں ایک پرائم منسٹر بنا کے کسی کو بھیج دیں تو وہ میزائل کئی میزائلوں، کئی بمبوں سے، کئی ایٹم بمبوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اگر جنگ ہوتی خدا نہ خواستہ کسی ملک پہ، اس پہ بم گرائے جاتے، تباہی ہوتی، اس کی معیشت ختم ہو جاتی، تو اب کیا ہوا ہے؟ معیشت آپ کی تباہ کر دی، آپ کی بے روزگاری کر دی گئی، بھوک سے لوگ مرنے لگے۔ تو ابھی تو وہی ہوا ہے نا، بمبوں کی قسمیں بدل گئی ہیں۔
کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فیوچر میں جنگیں ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے لڑیں گے، اور دیکھیں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں۔ اب آگے آگے چلتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ نے شیطان بھی دیکھے، شیطان کے پیروکار بھی دیکھے، وہی ایبسولوٹلی ناٹ اور وہی الفاظ خطرناک والے، وہی سب کچھ آپ کے سامنے آیا، وہ بھی چلا۔ ملک کا کیا اشر کیا، وہ بھی چلا۔ پھر جو ہمیں بچانے والی چیز ہے نا، وہ ہے فوج۔ تو ڈائریکٹ اٹیک فوج اور اکانومی، دو چیزوں پہ ہے۔ اکانومی کو تباہ کر دیا گیا، اور اکانومی کے راستے میں ایسے کانٹے بھی بکھیر دیے گئے کہ اکانومی سدھر نہ سکے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میرے پاس باتیں بہت ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں ذرا شارٹ کٹ کروں، ذرا تھوڑی سپیڈ تیز کرتا ہوں، الفاظ کو شارٹ کٹ کر کے سٹوری کو لاتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں کہ ہماری تباہی مچا کے سب کچھ کر کے جو فوج اور معیشت دو چیزوں کے اوپر چڑھائی ہے۔ فوج معیشت کو بڑی مشکل سے ہم سنبھالا دے رہے ہیں۔ جو جیل میں ایک آپ نے شیطان بند کیا ہے، اس نے بھی کل پرسوں کہہ دیا ہے کہ معیشت تباہی سے بچا لی گئی ہے، لیکن ترقی نہیں ہوئی۔ ترقی کیسے ہو؟ ہر روز تو آپ اسلام آباد پہ حملہ کر رہے ہو، ہر روز تو آپ کہہ رہے ہو ہنڈی سے پیسے بھیجو، ہر روز تو آپ پاکستان کے اوپر ڈرے ہوئے ہو۔ ایک دفعہ گنڈا پور جاتا ہے، پھر دوسرے لوگ لے کے اور آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، کبھی پنکی پہ نہیں آ جاتی ہے۔ اسلام آباد پہ حملے، ذرا سا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بادشاہ آ جاتا ہے باہر سے، کوئی پرائم منسٹر آ جاتا ہے، آپ باہر آ جاتے ہو، ابھی پھر کرکٹ کا ایونٹ آ رہا ہے، پھر آپ شروع ہونے لگے ہو۔ ترقی کیسے ہو؟ لیکن کم از کم اللہ کا شکر ہے یہ شیطان نے مانا کہ جو ہے نا دیوالیہ ہونے سے بچ گئے۔ اب فوجی ترجمان صاحب نے جو باتیں آج کہی ہیں، چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن وہ باتیں ساری سننے والی دل سے سنیے گا۔ آپ نے اینڈ پہ صرف میں آپ کو یہی کہتا ہوں، جو میں نے اتنی لمبی بات کی ہے، اس کا حاصل ضرب یہی ہے کہ آپ ہر روز اٹھیں، ہر روز صبح اٹھیں، یہ خبریں نہ سنیں، یہ سوشل میڈیا کی باتیں سنیں، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں۔ عمل کس پہ آپ نے کرنا ہے؟ عمل ایک ہی چیز پہ کرنا ہے، روزانہ صبح اٹھ کے اپنے گریمن میں منہ ڈالیں اور سوچیں اب اللہ کی مان رہے ہیں، شیطان کی مان رہے ہیں؟ اگر تو اللہ کی مان رہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی چیز نہیں ہرا سکتی۔ اگر شیطان کی مان رہے ہیں تو ہم تباہی کے بالکل دہانے پہ ہیں۔ سمپل بات ہے۔ اب فیصلہ بھی آپ کے اوپر ہے، اللہ پاک نے کھلی چھٹی دے کے بھیجا ہوا ہے، اس نے یوم حساب کو حساب کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اور آپ اپنے فیصلوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہر روز سوچا کریں کہ اللہ کی مان رہے ہیں، پاکستان کے مان رہے ہیں۔ دوستو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔